شريك له ونشهد أن سيدنا وإمامنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللہ رب ذوالجلال والکبریا نے اس کائنات کے اندر جتنی چیزیں پیدا فرمائی ہیں اس کے درجہ اور مقام اور رفعت اور بلندی کی حیثیت سے اللہ نے اس کا حق بھی بنایا ہے. جب تک بندہ ان حقوق کا لحاظ اور خیال نہ کرے اس وقت تک انسان کی نجات اور کامیابی نہایت ہی مشکل ترین مرحلہ ہے. حتیٰ کہ کائنات کے اندر کوئی بڑی ہستی ہے، کوئی چھوٹی ہستی ہے، کوئی حقیر ہستی ہے، ادنا مخلوق ہے یا اعلی مخلوق ہے، اللہ نے تمام کا بدرجہ درجہ حق اور اس کا فرض بنایا ہے. جب تک ان کو صحیح معنی میں ادا نہ کیا جائے اس وقت تک اسلام کا منشا پورا نہیں ہوتا. مذہب اسلام ایک ایسا کامل ترین مذہب ہے، کامل ترین دین ہے جس مذہب اور دین نے دنیا کی کسی چیز کو اس کے حق سے محروم نہیں کیا. باقی ادیان بھی دیکھو، باقی شریعتوں کا بھی مطالعہ کرو، پیغمبروں کے زمانے کا بھی توازن کرو، لیکن اللہ کے پاک رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو دین اور اسلام لے کر آئے ہیں اس جیسا جامع اور کامل دین کسی پیغمبر کو اللہ کے ہاں نصیب نہیں ہوا. اور اس جامع اور کامل دین کے اندر اللہ نے ہر چیز کا حق مقرر کر دیا ہے. جو اسلام نے درجہ بدرجہ اس کا حق بیان کیا ہے. حتیٰ کہ اللہ کے پاک رسول کی شریعت کے اندر شریعت اسلام نے خالق کا حق اگر بیان کیا ہے تو وہاں مخلوق کا حق بھی بیان کیا ہے.
حتیٰ کہ دین اسلام نے جہاں پیغمبر کا حق بیان کیا ہے وہاں پیغمبر کے امتی کا حق بھی بیان کیا ہے. حتیٰ کہ پیغمبر کے دین اور اسلام نے جہاں ایک پیر کا حق بیان کیا ہے وہاں اس کے مرید کا بھی حق بیان کیا ہے. حتیٰ کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین نے تو ایک پرندے کا بھی حق بیان کیا ہے. حتیٰ کہ زمین پر ایک چیونٹی چلنے والی ہے اللہ نے اس کا بھی حق بیان کیا ہے. جب تک ان تمام حقوق کا لحاظ اور خیال بندہ نہ کرے اس وقت تک انسان کی ناکامی ہی ناکامی ہے. جس وقت بندہ اپنے خالق کا حق پہچانتا ہے، مخلوق کا حق پہچانتا ہے، پیغمبر کا حق پہچانتا ہے، امتی کا حق پہچانتا ہے، اپنے پیر و مرشد اور استاد کا حق سمجھتا ہے، اپنے شاگرد کا حق سمجھتا ہے، اپنے والدین کا حق سمجھتا ہے، تو اس وقت بندے کے لیے اللہ کے ہاں جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں کہ جس بندے نے اس دنیا کے دور کے اندر زندگی اس حال کے اندر گزاری، نہ خالق کے حق کے اندر بغاوت کی، نہ مخلوق کے حق کے اندر غصب کیا، نہ امت کے حق کے اندر غصب کیا، نہ پیغمبر کے حق کے اندر غصب کیا، نہ والدین کے حق کے اندر غصب کیا، حتیٰ کہ یہ سارے حقوق کی جب انسان ادائیگی کرتا ہے تو اللہ پاک اوپر سے اعلان کرتے ہیں لوگوں مجھے اپنے رب ہونے کی قسم ہے یہ بندہ کامیاب ہو گیا ہے. جہاں ہر چیز کا حق اللہ نے بیان کیا ہے وہاں ایک حق اللہ نے والدین پر اولاد کا حق بیان کیا ہے. جس طرح والدین کا درجہ اور مرتبہ شریعت نے بیان کیا ہے کہ اولاد ان کے لیے اتنی عظیم درجہ اللہ نے بنایا کہ اولاد ان کے سامنے اپنے پر جھکا کے رکھے، ادب کرے، احترام کرے، عزت کرے، تعظیم کرے، ان کی بے ادبی سے بچ بچ کے زندگی گزارے. جہاں اللہ نے اولاد کو حکم دیا ہے کہ تمہارے لیے حکم ہے کہ اپنے والدین کے سامنے ادب کے زانو اور ادب کے پاؤں بچھا کے زندگی گزارو، وہاں اللہ نے والدین کو بھی حکم دیا ہے کہ اولاد کو بھی ان کے حقوق سے محروم کرنے کی اجازت، بلکہ شریعت اسلام نے تو اولاد کو حق دلوایا ہے باقاعدہ، لیکن اسلام سے پہلے اولاد کے حقوق کا لحاظ کسی نے کیا، بلکہ لامحدود اور لامتناہی حق والدین نے تو اپنے طور پر اپنے لیے رکھے ہیں، لیکن اولاد کے حقوق کا انہوں نے خیال اور لحاظ نہیں کیا. حتیٰ کہ دین اسلام سے پہلے والد کو اتنی حق تھا کہ اگر وہ اپنے بیٹے کو قتل کر دیتا تو اس سے کسی قسم کی باز پرس نہیں ہوا کرتی. وہ کہتے کہ یہ والد ہے، یہ اس کا بیٹا ہے، چاہے زندہ رکھے یا مارے اس سے پوچھنے والا. لیکن دین اسلام نے اس بات کی آ کر رکاوٹ ڈال دی ہے کہ اگر تو باپ ہے وہ تیرا بیٹا ہے، تو حاکم ہے وہ محکوم ہے، تو اس کا آقا ہے وہ تیرا غلام ہے، لیکن آقا تیرا بھی حق ہے، تیرے غلام کا بھی حق ہے. او باپ بننے والا، او ماں بننے والی، جہاں میں اللہ نے تیرا حق بیان کیا ہے وہاں تیری اولاد کا بھی حق بیان کیا. جس طرح اگر اولاد تیرے حق کے اندر ناجائز فائدہ اٹھاتی ہے، اولاد تیرے حقوق کا غصب کرتی ہے تو مجرم بنتی ہے، اسی طرح اگر والدین اپنی اولاد کا حق مارے تو وہ بھی اللہ کے ہاں مجرم بنتی ہیں. یعنی اللہ نے کسی کو اس کے حق سے محروم نہیں کیا، بلکہ ہر کسی کو اللہ پاک نے اس کا حق دلوایا ہے. اولاد کے حقوق کا تذکرہ آتا ہے تو دین اسلام نے اولاد کے لیے بھی ایک عنوان رکھ دیا ہے کہ اولاد کا یہاں یہ حق بنتا ہے، اولاد کا یہ حق بنتا ہے، والدین اپنی اولاد کے لیے یہ کام کریں، یہ کام کریں، یہ کام کریں. جب تک والدین اپنی اولاد کا حق ادا نہیں کریں گے تو دن قیامت کے اندر عدالت اور کٹہرے کے اندر جہاں اولاد قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہوگی تو وہاں میدان قیامت کے اندر والدین کو بھی اللہ عدالت کے اندر کھڑا کر کے پوچھے گا کہ تیرے بیٹے نے تیرا حق ادا کیا تھا لیکن تو نے اس کا حق کیوں نہیں ادا کیا تھا. اللہ اس سے بھی پوچھے گا. حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک قاعدہ اور کلیہ بیان کیا ہے،
لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یؤکر کبیرنا او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. رحمت کائنات سرور کونین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دن ارشاد فرماتے ہیں لوگوں لیس منا من لم يرحم صغيرنا ولم يؤجر كبيرنا. لوگوں وہ بندہ میری امت کے اندر داخل ہونے کے قابل ہی نہیں ہے، وہ بندہ میری جماعت کے اندر رہنے کے قابل بھی نہیں ہے، وہ بندہ ہمارے ساتھ تعلق رکھنے کے قابل ہی نہیں ہے. کون بندہ یا رسول اللہ؟ اتنا سخت وعید کس کے لیے؟ جس کو آپ نے اپنی امت سے نکال دیا، جس کو آپ نے اپنی جماعت سے نکال دیا، جس کو آپ نے خارج کر دیا، وہ کون بندہ ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں من لم یرحم صغیرنا، جو بندہ چھوٹے بندے پر یعنی اپنی اولاد پر رحم و کرم نہیں کرتا وہ ہماری جماعت میں نہیں ہے. من لم یرحم صغیرنا، جو چھوٹے بچوں کا لحاظ نہیں کرتا، جو خیال نہیں کرتا، ان کے حقوق ادا نہیں کرتا، وہ بندہ ہم میں سے نہیں ہے. وَلَمْ يُؤَكِّرْ كَبِيرَنَا، اور جو چھوٹا اپنے بڑے کی عزت نہیں کرتا وہ چھوٹا بھی ہم میں سے نہیں ہو سکتا. یعنی اللہ کے پاک رسول نے دونوں کو برابر کھڑا کر کے سمجھایا ہے کہ اولاد بھی ذرا ہوش سنبھال کے قدم رکھے، والدین بھی ذرا قدم سنبھال کے رکھیں. یوں نہ ہو جائے کہ اولاد کو اپنا حق سننے کے بعد والدین کا حق بھول جائے، والدین کو اپنے حقوق سننے کے بعد اپنی اولاد کے حقوق بھول جائے. نہ اپنے اپنے حق پر اللہ پاک نے دونوں کو قائم کر دیا ہے کہ اولاد کو بھی حق دینا ضروری ہے، والدین کا حق کی ادائیگی کا لحاظ بھی. اس لیے اللہ کے پاک رسول فرماتے لوگوں جو بندہ چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا، چھوٹوں پر شفقت اور پیار اور محبت نہیں کرتا، وہ بندہ ہم میں سے نہیں ہو سکتا. حتیٰ کہ ایک دن ایک اعرابی دیہاتی بدوی بندہ آ جاتا ہے جس کا نام اقرا بن حابس ہے. کیا نام ہے؟ اقرا بن حابس ہے. وہ آتا ہے دربار نبوی کے اندر، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت کے اندر آیا. جب وہ آتا ہے تو اللہ کے پاک پیغمبر اپنی گود مبارک کے اندر، اپنی گود مقدس کے اندر ایک معصوم بچے کو بٹھائے ہوئے ہیں اور اس معصوم بچے کے ساتھ پیار اور محبت کر رہے ہیں. اس کے بوسو کنار کرتے ہیں، اس کی پیشانی پر بوسہ لیتے ہیں، اس کے رخساروں پر بوسہ لیتے ہیں. اللہ کے پاک پیغمبر بڑے خوش اس بچے معصوم کو اپنی گود میں بٹھائے ہوئے. اس بچے کا نام حضرت حسن ہے. بچے کا نام کیا ہے؟ حضرت فاطمہ الزہرا کا بیٹا ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ہے، حضرت فاطمہ الزہرا کا لخت جگر ہے، حضرت علی کا لال اور بیٹا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نواز ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر اسے گود میں بٹھا کے پیار اور محبت کر رہے ہیں۔ اتنے میں وہ دیہاتی عرابی آ جاتا ہے، وہ آ کے دیکھتا ہے نبی پاک ایک بچے کو اٹھا کے پیار محبت شفقت کے دریا بہا رہے ہیں۔ وہ دیہاتی دیکھ کے تعجب کرتا ہے، حیرت کرتا ہے، حیران ہو کے پوچھتا ہے یا رسول اللہ یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ تو میں آپ کی عزت کے خلاف سمجھتا ہوں، ادب کے خلاف سمجھتا ہوں، آپ کی تعظیم کے خلاف سمجھتا ہوں، آپ اتنی اعلیٰ بھی ہوں، عرفہ بھی ہوں، اجلا و اجمل و اکمل و احسن بھی ہوں، اور اتنے با کمال پیغمبر ہونے کے باوجود ایک چھوٹے بچے کو گود میں بٹھا کے پیار کرتے ہیں۔
معصوم بچے کو بٹھا کے اپنی گود کے اندر اتنی شفقت کا نظریہ بنا رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کہتا ہے کہ آپ تو ایک چھوٹے بچے کو بٹھا کے اتنا پیار اور محبت کر رہے ہیں. خدا کی قسم میرے 10 بیٹے ہیں. کتنے؟ میرے 10 بیٹے ہیں. میں نے تو 10 بیٹوں کو آج تک یہ نظر اٹھا کے دیکھا بھی نہیں ہے کہ بیمار ہیں یا صحت مند ہیں, خوش ہیں کہ نہ خوش ہیں, رات ہے یا دن ہے, جس حال کے اندر وہ زندگی گزار رہے ہیں. میں نے تو آج تک ان کو اٹھانا اور ان کو بٹھانا, ان کی خیر خبر لینا اپنی توہین سمجھتا ہوں. آج تک میں نے ان کا لحاظ نہیں کیا, آج تک میں نے ان کا خیال نہیں کیا. میرے 10 بیٹے میں کدے خیال نہیں کیتا تسا ہکے نو چاہ کے تے پیار پہ کرنے ہو. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب گل سنی پتہ ہے کیا جواب دیتا ہے نبی رحمت نے. اللہ کے پاک رسول ارشاد فرماتے ہو یارا یہ میرا قصور تو کوئی نہیں. اگر اللہ پاک نے تیرے دل نو پتھر بنا دیتا ہے, اللہ پاک نے تیرے دل وچوں معصوم بچیاں دی محبت نو کڈ دیتا ہے تے میرا اختیار دے وچ کوئی نہیں. میرا اختیار اس وچ آپ اگر ان سے پیار نہیں کرتے, یہ آپ کے دل کا معاملہ ہے. میرا دل تو یہ برداشت ہی نہیں کرتا کہ معصوم بچہ میری آنکھوں کے سامنے ہے اور میں پیار نہ کروں, میری آنکھوں کے سامنے اور میں محبت نہ کروں. میرے اندر تو اتنی محبت ہے, کتنی محبت ہے. ان کا اپنا بیٹا ہے, نام اس کا ابراہیم ہے. نام کیا ہے؟ نام ابراہیم ہے. 17 مہینے کی عمر ہے. کتنی؟ 17 مہینے کی عمر ہے. بیمار ہو جاتا ہے, اچانک بخار شدت میں آ جاتا ہے, حتیٰ کہ اتنا شدید بخار ہوا کہ روح نکلنے کے قریب ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے لخت جگر معصوم ابراہیم نو اپنی جھولی دے اندر بٹھا کے تے رو رہے نے. انہاں دے آنسو مبارک اپنے اکھاں وچوں گردن تے معصوم بیٹے دے چہرے دے اوتے آ کے ڈگدے نے. اللہ دے پاک پیغمبر اس معصوم بیٹے نو چاہ کے اپنے ابراہیم نو گود وچ بٹھا کے نال نال روندے بیٹھن تے آکھدے بیٹھن العین تدمع والقلب یحزن. اے ابراہیم بیٹا تو تا دنیا تو جا رہے ہیں, تو تا دنیا چھوڑ کے آخرت میدان جا رہے ہیں, لیکن تیرا پیار تے محبت میرے دل میں اتنی گھس گیا ہے کہ جب تک میرے اوتے موت نہ آوے العین تدمع والقلب یحزن, میری آنکھ روندی راسی, میرا دل غمگین راسی تیرے پیار دے اندر. اللہ کے پاک رسول فرماتے ہیں یار یہ دے وچ میرا قصور تا کوئی نہیں. اگر تیرے دل وچ اللہ نے پیار تے محبت والا مادہ نہیں پایا تے میں تو شفقت تے پیار دا نمونہ بن کے آیا. اللہ تا مینوں لقب دے کے بھیجے ما ارسلناک الا رحمت للعالمین. میری شفقت اور میری محبت کا اتنا انداز ہے, میری شفقت سے کبھی جانور بھی محروم نہیں ہوتے, انسان بھی محروم نہیں ہوتے, چرند پرند بھی محروم نہیں ہوتے. میری رحمت اور پیار سے بڑے بھی محروم نہیں ہوتے, چھوٹے بھی محروم نہیں ہوتے. اس لیے اللہ کے رسول فرماتے او اقرا بن حابس گل سن, جیڑا بندہ چھوٹیاں تے رحم تے پیار نہیں کردا اللہ بھی اودے نال پیار نہیں کردا. اللہ بھی اس بندے نال محبت نہیں کردا, کیونکہ اللہ انہاں دا حق بنایا ہے تے اس حق نو جدوں تو غصب کر سے اللہ تیرے نال پیار قطن نہیں کرن لگا. ایک اور روایت دے اندر ہے کہ اللہ دے پاک رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس حال دے اندر بیٹھے ہوئے نے. ایک بندہ ہے اسلام قبول کرنے تو بعد آئے. کدوں آئے؟ اسلام قبول کرنے تو بعد آئے. حضرت قیس صحابی آئے, وہ آ کے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی خدمت دے اندر آکھدا یا رسول اللہ جدوں دا میں اسلام قبول کیتا میرے دل دے اندر ایک دکھ تے غم پیدا ہو گیا جڑا کدے زائل نہیں پیا ہوندا.
مینوں دا کوئی علاج دسو۔ نبی کریم فرماندے کیا دکھ تیرے دل وچ پیدا ہو گیا ہے؟ او کہندا یا رسول اللہ انہاں ہتھاں دے نال میں معصوم بچیاں نو ذبح کریندا رہ گیا، انہاں ہتھاں دے نال پتہ نہیں میں 13-14 لڑکیاں نو دفن کر چکا، قتل کر چکا تے مار چکا۔ ہن میں جدا سندا تساں دے کول اولاد دے متعلق اتنے بڑے حقوق ہیں، اولاد دے اتنے بڑے اللہ نے حق بنائے نے، مینوں جدا او اپنا حال معلوم ہوتا ہے تے مینوں بڑا دل وچ غم تے دکھ پیدا ہوندا ہے کہ جڑا کچھ میں اسلام لانے تو پہلے کر چکا اپنی اولاد دے نال پتہ نہیں میرے نال کی ہونا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کتنی لڑکیاں تو نے قتل کی ہیں اور ماری ہیں؟ وہ کہتا ہے یا رسول اللہ میں 8 لڑکیاں نو تا اپنی یاداشت کے مطابق قتل کر چکا تے زندہ دفن کر چکا۔ نبی کریم فرماندے نے ایک لڑکی دے بدلے ایک غلام آزاد کر، یہ تیرا کفارہ ہے۔ آختا یا رسول اللہ گل یہ جو میرے کو غلام تھا کوئی نہیں، میرے کو البتہ کچھ اونٹ ہے نہیں۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے ایک اونٹ نو قربان کر اس ایک لڑکی دے بدلے، ایک کفارہ ہو گیا تیرا۔ اللہ دے پاک رسول نے اولاد دا حق بیان کیتا ہے تے ایک اور بندے دے دل وچ دکھ ہویا ہے، دکھ اتنی ہوا ہے کہ آپ بیتی آ کے سناون واسطے آ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے حال میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ صحابی دوڑتا ہوا آتا ہے اللہ کے پاک رسول کی خدمت کے اندر، آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ میں آپ کو ایک انوکھی اور عجیب کہانی سنانا چاہتا ہوں، آپ کو میں ایک منظر دکھانا چاہتا ہوں جو میرے ساتھ خود ہوا تھا اسلام لانے سے پہلے۔ اسلام لانے سے پہلے میرے ساتھ ایک واقعہ ہو گیا جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سنا یار کیڑا کوئی لمبا چوڑا واقعہ آ گیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ دے رسول نو سنن تو پہلے اس واقعے دا پتہ اگر پتہ ہویا تو آ کے نہ یار چپ کر تو جڑا کچھ کیتا ہی میں پہلے اس نو جاندا۔ معلوم ہوندا ہے جو پردیاں دے حال وچ دیکھن والا کون ہے؟ اللہ دے پاک رسول فرماندے نے سنا یار تیرے نال کی ہوئے؟ آخ یا رسول اللہ میری ایک کم سن بچی معصوم، اس معصوم بچی نال مینوں بڑا پیار ہوندا سی اور اس معصوم بچی نو میرے نال بھی بڑی پیار تے محبت ہوندا سی۔ اس پیار اور محبت اندر میں جدوں بلاواں جی کر کے دوڑ کے میری خدمت دے اندر آندی، میں پانی منگا تے گلاس لے کے پہنچ دی، میں روٹی منگا تے جلدی جلدی میرے کول پہنچ دی، میں کسے خوشی تے غمی دے اندر جاواں تے میری انگل دے نال نال چلدی رہندی سی، مینوں بڑا دے نال پیار تے محبت ہوندا سی۔ ایک دن انج ہویا کہ میں صبح سویرے اس بچی نو بلایا ہے، جدوں میں آواز دتی ہے کہ میری بچی میرے کول آون، بچی میری دوڑتی دوڑتی محبت دے اندر آ گئی ہے میرے کول، او میرے کول آئی ہے، میں اپنے گھر وچوں نکل کے تے اگاں چلنا شروع کر دیتا ہے، او معصوم بچی بھی میرے نال پیچھا پیچھا چلدی ہوئی آئی ہے۔ نبی کریم فرماندے پھر کے ہویا او دا یا رسول اللہ میں بھی اگاں قدم رکھیندا رہ گیا، میری چھوٹی بچی بھی میرے نال قدم رکھیندی رہ گئی ہے، حتیٰ کہ چلدیاں چلدیاں کچھ فاصلے تے میرے گھر دے نال ایک کنواں آئی کہ ہے میرے گھر دے نال ایک کنواں موجود ہے، کوئی دور نہ آئی قریب کنواں آئی، میں اس معصوم بچی نو جدوں نال لے کے گیا، جدوں اس کنویں دے کنارے دے اوتے پہنچا میرے نال بچیاں آ کے کھلو گئی ہیں، میں اپنے ہاتھ دے نال بچی نو پھڑ کے تے کنویں دے اندر پا دتا ہے، جڑے ویلے بچی نو میں اپنے نال لڑا کے تے ہاتھ نال دھکا دتا میں اس ٹائم بچی آدی ابا ابا آخری پکار دے لفظ نکلتے رہ گئے اس معصوم بچی دی زبان وچ، لیکن میرے دل وچ کوئی رحم نہیں آیا، اسے جگہ دے اوتے کنویں دے اندر پا چھوڑے۔ اللہ دے پاک رسول منظر سن دے پین، جداں منظر سنیا تے نبی علیہ السلام دے اکھاں دے وچوں آنسو ضبط نہیں ہو سکے،
برسات طرح آنسو برسے نے رحمت کائنات دی اکھاں مبارک وچوں جس ٹائم آنسو برسات دے دیکھے نے کہ صحابی نے دوڑ کے اس بندے نو آدھا یار چپ کر کیوں یہ گل سنائی جو اللہ دے رسول اتنے پریشان ہو گئے اتنے غمگین ہو گئے معصوم بچی دی گل سن کے بس چپ کر ساڈے پیغمبر نو پریشان نہ کر اللہ دے پاک رسول صحابی نو اٹھ کے آدھن یار چھوڑ دے اس نو اپنا قصہ سناون دے اپنی بیماری دا علاج پوچھنے واسطے آیا ہے ذرا اینو دل کھول کے سناون دے نبی کریم اس بندے نو آدن دوبارہ سناوے یار تیرے نال کی ہویا ہے صحابی نے دوبارہ وہ گل سنائی ہے جو میں اپنے ہتھاں دے نال اپنی لخت جگر معصوم بیٹی نو کنویں دے اندر دھکا دے کے سٹ کے آ گیا اللہ دے پاک رسول نو اتنا غم آیا ہے اتنی درد تکلیف تے دکھ پہنچا ہے جو آنسو دی برسات لگ گئی ہے حتیٰ کہ صحابی کہندے جو نبی پاک دی داڑھی مقدس تر بتر ہو گئی ہے پانی دے نال آنسو دی برسات دے نال اتنے غمگین تے پریشان ہو گئے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو علاج پوچھدا یا رسول اللہ ہن میں کیا کراں جڑا کم میں پہلے کر چکا اللہ دے پاک رسول فرماندے ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ و یارا ہن تے جڑا کچھ ہونا اسلام تو پہلے ہو گیا ہے آئندہ اسلام قبول کرنے تو بعد اے حرکت تو نہ کری تے پچھلی حرکت توبہ کر اللہ میرے قانون بنایا ہے جڑا بندہ جتنی گناہگار بھی ہوے جدا کفر تو نکل کے اسلام میں جاوے تے میرے اللہ نے وعدہ کیتا ہے جو پچھلے گناہ معاف اس واسطے اولاد دا حق اللہ پاک نے بنایا ہے یہ بنایا ہے اولاد دا حق بنایا ہے لیکن جتنا حق اسلام نے اولاد دا حق بیان کیتا ہے اتنا کسے مذہب دے اندر اولاد نو اللہ نے حق بیان کرن دا موقع نہیں دیتا آسمانی کتاباں بھی نازل ہوندیاں رہ گئیاں نے تورات انجیل زبور بھی آئے نے لیکن جڑا حق اللہ نے قرآن پاک وچ اولاد دا بیان کیتا ہے کسے اور کتاب دے اندر بیان نہیں ہویا حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت مقدسہ کے اندر دیکھو کہ اللہ پاک نے مرد کو کتنا حق دیا ہے عورت کو کتنا حق دیا لڑکے کو کتنا حق دیا لڑکی کو کتنا حق دیا حتیٰ کہ بعض لوگ عرب دے اندر کتنے عرب دے علاقے دے اندر انہاں تا اتنی ظلم و ستم دیاں بٹھیاں پا دیتیاں جو اپنے معصوم بیٹیاں نو جا کے درباراں دے اوتے پیراں دے نام تے ذبح کریندے ہیں کی کریندے ہیں اپنی اولاد نو لے کے قبراں تے مزاراں دے اوتے جا کے بابے دے نام دا جی ذبح کیتا ہے اساں عبادت سمجھ کے اپنے پتراں نو قتل کر دیندے ہیں عبادت سمجھ کے اپنی لڑکیاں نو دفن کر دیندے ہیں اے انہاں دا رواج تے دستور پیا چلدا ہے لیکن جس وقت اسلام کا نمبر آتا ہے پیغمبر آخر الزمان کا نمبر آتا ہے اس وقت یہ ساری بدعتیں اور رسمیں اور سارے رواج اللہ نے ختم کر دیے حتیٰ کہ اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر ان لوگوں کے متعلق حکم نازل کیا کہ جو لوگ اپنی اولاد کے ساتھ بے رحمی کا معاملہ کرتے ہیں اللہ فرمانے قد خسر الذین قتلوا اولادہم صفحا بغیر علم اللہ فرمانے مینوں رب ہون دی قسم او والدین خسارے دے اندر ہیں او والدین نقصان دے اندر ہیں او والدین ٹوٹے دے اندر ہیں جنہ والدین نے قتلوا اولادہم جنہاں اپنی اولاد نو قتل کر دیتا ہے جنہاں اپنی اولاد دا حق ادا نہیں کیتا اللہ پاک دے ہاں او بندے خسارے دے اندر ہیں او بندے نقصان دے اندر ہیں جنہاں نادانی دے اندر نہ سمجھی دے اندر اپنی اولاد دے حقوق ادا نہیں کیتے انہاں نو توجہ دے نال سننا چاہیے کہ اگر اولاد دا حق ادا نہ کیتا کہ دن قیامت دے اولاد دا حق ہونا تے والدین دا گریبان ہونا ہے تے عدالت عالیہ دے اندر فیصلہ کرنے والا خود مالک الرحمان ہونا ہے حتیٰ کہ قرآن پاک نے اتنا حق ادا کیا ہے اولاد کا کہ میدان قیامت کا لگ جائے گا معاشر کا میدان لگ بننا ہے عدالت عالیہ تے کٹہرا کھل بننا ہے اس عدالت
میدان دے اندر کھڑے ہو وجنے نے، عدالت دے سامنے کھڑے ہو وجنے نے، اس عدالت عالیہ دے اندر جدوں سارے لوگ کھڑے ہونے نے، ایک منظر اے بھی ہونا ہے، ایک منظر اے بھی ہونا ہے جدا مجرماں دیا صفاں قائم ہو گئی ہیں، اللہ پاک دے سامنے اعمال نامے سارے شہادت طور دے پیش کیتے جا رہے ہونے نے کہ اس بندے نے فلاں غلطی کیتی ہے، فلاں گناہ کیتا ہے، فلاں جرم کیتا ہے، اعمال نامے دے کے اللہ دے سامنے او دا حساب و کتاب پیاوندا ہونا ہے، اوتھے ساری کائنات جدا جمع ہونی ہے، ایک خون دے نال رنگین کپڑے پا کے ایک معصوم جان وی اللہ دے سامنے پیش ہو ونجنی ہے، جدا رنگین خون والے کپڑے پا کے اپنی قتل والی حالت دے اندر ایک معصوم بچی آ کے اللہ دے کٹہرے دے اندر حاضر ہونی ہے، میدان قیامت دے اندر مجرماں دے سامنے، عوام دے سامنے، نبیاں ولیاں دے سامنے ایک معصوم بچی او دا جسم لو لوہا نے، او دے کپڑے خون دے نال رنگین، اللہ پاک دی عدالت عالیہ دے اندر حاضر ہونی ہے، اس ٹائم اللہ پاک دے قہر تے عذاب دا آفتاب پوری آب و تاب دے اندر ہونا ہے، پوری تمازت دے اندر ہونا ہے، اللہ دی ذات پورے جلال دے اندر ہونی ہے، حساب و کتاب دے اندر اللہ پاک ساری دنیا دے اعمال نامے پڑھ کے سنائے جا رہے ہونے نے، اس ٹائم دے اندر ایک معصوم بچی اس حال دے اندر اللہ دے سامنے حاضر ہونی ہے، اللہ سب تو پہلے اس معصوم ننھی جان کو لو پوچھنا ہے، او معصوم بچی وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، او ننھی جان، او بے زبان، اے مینوں دس جو کیڑے جرم دے اندر تو قتل کیتی گئی آویں، کیڑے جرم دے اندر تو زندہ دفن کیتی گئی آویں، کیڑے جرم دے اندر تینوں باپ ذلیل کردا رہ گیا ہے، کیڑے جرم دے اندر تیری بےزتی کردا رہ گیا ہے، دسو جان، دسو بے زبان، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، دس کیڑے جرم دے اندر تیرے ظالم باپ نے تیرے نال ناجائز کیتا ہے، اتھے جدوں اللہ دی عدالت اللہ پوچھ لوے کسے کولوں کہ اپنی اولاد دا حق مارے کس وجہ نال ماری، اج دس کوئی ہے زبان جڑی اللہ دے سامنے کھول کے جواب دے سکے؟ اج تا دنیا دے اندر کسے چیز دا لحاظ، اولاد اپنے والدین دا حق مار رہی ہے، والدین اولاد دا حق مار رہے ہیں، امت پیغمبر دا حق مار رہی ہے، حتیٰ کہ مخلوق اپنے خالق دا حق مار رہی ہے، لیکن کسے دل وچ کوئی احساس تے خیال نہیں آ رہا، لیکن میدان جدو قیامت دا لگ ونجنا ہے اس میدان وچ پتہ لگنا ہے جو اللہ نے کتنے کتنے حقوق بڑھائے ہیں جنہاں تو اساں سارے سب بدوش ہو کے زندگی گزار کے آ رہے ہیں، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے زمانے مبارک دے اندر بڑے بڑے حالات پیش ہوندے ہیں، بڑے بڑے واقعات ہوندے ہیں، اللہ دے پاک رسول نے والدین نو اپنے طور تے درجے دا مقام دیتا ہے، اولاد نو اپنے طور تے درجے دا مقام دیتا ہے، پھر اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر نشاندہی کیتی ہے، مشرکاں نے ایک دن آکھیا جو بادشاہ اللہ پاک دے ہاں جڑے فرشتے رانن اے لڑکیاں نے تے اے فرشتے اللہ دیاں بیٹیاں، اے فرشتے کیا ہیں؟ اللہ دیاں بیٹیاں نے، اللہ دے قریب رہندیاں نے تے جو کچھ منواونا چاہن اللہ کولوں منوا سکدیاں نے، چونکہ اللہ دیاں بیٹیاں نے، وت انہاں دی اپنی حالت اللہ قرآن وچ بیان کیتی ہے کہ جڑے مشرکین عرب اللہ واسطے آکھدن کہ اے لڑکیاں فرشتے تے اللہ دیاں بیٹیاں نے، انہاں دی اپنی حالت اے ہوندی ہے، وَإِذَا بشر احدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم، اس زمانے کے اندر مشرکین عرب کو اگر کوئی آدمی یہ خبر سناتا کہ تیرے گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی ہے، تیرے گھر وچ
بیٹی پیدا ہو گئی ہے تے مشرکین عرب دا اے حال ہوندا سی ظل وجهه مسودا وهو کظیم اللہ فرماندا او دا چہرہ کالا ہوویندا سی اس مشرک دا چہرہ سیاہ ہوویندا سی او کہندا سی کہ میں یارو باہر بھی نہیں جاونا باہر برادری وچ میں کینج جاواں میرے گھر تے مصیبت جم پئی ہے میں برادری وچ کس طرح جاواں میرے گھر تے مصیبت آ گئی ہے مشکل آ گئی ہے میرے گھر تے یارو لڑکی پیدا ہو گئی ہے یعنی مشرکین مکہ اپنے گھر میں لڑکی کا پیدا ہونا عیب سمجھتے تھے شرمندگی سمجھتے تھے آر سمجھتے تھے لیکن اللہ فرماندا ہے او ظالمو تسا میرے حق دا خیال نہیں کیتا جدوں تسا بکواس کر دیو کہ فرشتے اللہ دیاں بیٹیاں نے اے گھٹیا مخلوق تسا بیٹیاں نو سمجھ دیو تے بیٹی دی نسبت اپنے پاسے کرنا شرمندگی سمجھ دیو اللہ لے پاسے بیٹی دی نسبت کرنا تانوں شرم نہیں آئی تانوں آر نہیں آئی تانوں شرمندگی نہیں ہوئی اگر بیٹی واقعی گھٹیا مخلوق ہے تا کم از کم ظالمو جویں بیٹی تانوں پسند کوئی نہیں تے میرے واسطے کیوں پسند کیتی ہے حالانکہ قانون تے جو اللہ دی نہ کوئی بیٹی ہے تے نہ اللہ دا اللہ فرماندا ہے بیٹے بھی تساں واسطے تے بیٹیاں بھی تساں واسطے اللہ فرماندا ہے تے بیٹے ہوون تاں وی تساں دی اولاد ہیں اگر بیٹی تیرے گھر وچ پیدا ہوے تاں وی تساں دی اولاد ہے بیٹی بھی اللہ پاک نے رحمت بنا کے گھر میں بھیجی بیٹا بھی اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا ایک رحمت کو قبول کرتے ہو دوسری رحمت کو دھکے دے کے نکالتے ہو ایک رحمت کو قبول کرتے ہو دوسری رحمت کا نام سن کے ناک بھو چڑھاتے ہو اللہ فرماتا ہے کتنی بڑی ناانصافی ہے کتنا بڑا ظلم اور زیادتی ہے اللہ کریم فرماندے نے جس ٹائم انہاں نوں یہ گل دسی ونجیا اس ٹائم انہاں دے چہرے سیاہ پے ویندے ہیں وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به او يمسكه ام يدسه في التراب اللہ فرماتا ہے مشرکین عرب اس سوچ وچ پے ویندے ہیں جو ہن لڑکی پیدا ہو گئی ہے ہن اس نو کیویں اپنے گھر وچ رکھا کیویں دی پرورش کرا کیویں اس نو پالا اور سنبھالا اس نو اپنے گھر رکھاں تے ذلت برداشت کرا ام یدسو فی التراب یا میں اس نو زندہ زمین دے اندر دفن کر دیواں تے میں اپنی جان چھڑا لواں اللہ کریم فرماتے تم تو یہ کرتے ہو اپنی بیٹیوں کے لیے لیکن شریعت محمدیہ نے بیٹی کو کتنی بڑا مقام دیا کتنی بڑا حق دیا بیٹی کا اللہ کے پاک رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جس میرے امتی نے اپنے گھر کے اندر 2 بیٹیوں کو پالا کیا کیا 2 بیٹیاں پیدا ہو گئی ہیں اس آزمائش وچ پے گئی ہے جو 2 بیٹیاں اللہ مسلسل چا دتیاں نے اس 2 بیٹیاں جدوں دے گھر وچ ہوئے اس کہ الحمدللہ اللہ بیٹیاں دیویں تاں وی تیری مرضی بیٹیاں نال نوازے تاں وی تیری مرضی میں تیرے فیصلے تے کدے ناراض نہیں ہو سکدا اللہ دے رسول فرماندے نے اس بندے نے 2 بیٹیاں لے کے اللہ کولو انہاں دی پرورش کرنا شروع کر دتی ہے پالنا رہ گئی ہے سنبھالنا رہ گئی ہے حتیٰ کہ پال پال کے 2 بیٹیاں نو اس جوان کر دیتا ہے حد تمیز تے اس نو پہنچا دیتا ہے اللہ دے رسول فرماندے نے اس والد دا اس ماں دا اتنی درجہ ہے میں اللہ دے ہاں جس نے اپنی 2 بیٹیاں دا حق ادا کیتا ہے دن قیامت جدوں ہوے لوگو اللہ دے دربار دے اندر میں جدوں حاضر ہونا ہے او والد جس نے 2 بیٹیاں نو پالیا ہے او والدہ جس 2 معصوم بیٹیاں دی خدمت کیتی ہے او میرے نزدیک انج ہونیاں نے قیامت والے دن جویں 2 انگلیاں کٹھیاں ہوندیاں اتنا میرے قرب وچ ہونا ہے انہاں والدین نے جنہاں اپنی اولاد دا حق ادا کر دیتا ہے اپنی اولاد دا حق ادا کر دیتا ہے میدان معاشر دے اندر ایویں میرے قریب ہونے اللہ دے رسول 2 انگلیاں دا اشارہ کر کے صحابہ کرام نو سمجھایا کہ اتنا بڑا مقام ہے کیا ہے اللہ دے رسول نے تو برابر توازن رکھے ہیں
حتیٰ کہ ایک صحابی آئے آ کے آدھا یا رسول اللہ میں اپنے ایک پتر ایک غلام دیتا ہے تے مفت ہیبا کر چھوڑے ہم تے میں چاہتا ہم کہ تسا اس گل دے گواہ ہو ونجو کہ اپنے پتر نو میں کی دیتا ہے غلام دیتا ہے. نبی علیہ السلام فرماندے ہیں اور بھی تیرے پتر ہیں آ کے ہاں جی آ کے انہاں نو بھی دیتا کہ نہیں ہکے نو دیتا ہے. نبی علیہ السلام فرماندے ہیں اس ظالمانہ فیصلے دے اوتے میں گواہی دینے واسطے تیار. اگر ایک پتر نو غلام دیتا ہی تے باقیاں بچیاں نو غلام نہ دیتا تے اس فیصلے تے میں راضی. یعنی ایک نو اگر سارا کچھ دے تے باقی پیچھے رہ ونجن اے انصاف انہاں دا حق مارے تے جڑا اولاد دا حق مارے اس بندے دے حق وچ میں محمد گواہی دینے واسطے قطعاً تیار نہیں ہو سکتا. اللہ دے پاک رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاں کتنی بڑا درجہ اور مقام ہے اولاد کا. اللہ کے پاک رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر جو قرآن پاک نازل ہوتا ہے اس قرآن پاک کے اندر اللہ پاک نے بھی اولاد کا حق بیان کیا ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ مشرکین مکہ اپنی اولاد کو یا تو مذہبی طور پر ذبح کر دیتے تھے قبروں اور مزاروں پر, یہ بھی انہوں نے ظلم کیا تھا. پھر دوسرے نمبر پر ان کا ایک قبیلہ تھا, اس کا نظریہ یہ تھا کہ ہم تو بھوکے ہیں, ہم تو غریب ہیں, ہم تو فقیر ہیں, اگر اولاد میری زیادہ ہو گئی تے میں کھلاساں کتوں تے پلاساں کتوں, انہاں دے کھانے دانے دا انتظام کیویں کرسا. اللہ انہاں نو جواب دیتا ہے قرآن دے اندر وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. اللہ کریم فرماندے او ظالمو تساں تے اس ڈر دی وجہ دے نال قتل پہ کریں دے اپنی اولاد نو کہ اگر جم پے تے دودھ کتھوں پلاسا, انہاں دا خرچہ کیویں کرے سا, انہاں نو پالسا سنبھالسا کس طریقے دے نال. لیکن اللہ فرماندا ہے جیڑا بچہ آسمان دے اوتے میں لکھ دیندا کہ پیدا ہونا او دے لکھن تو پہلے او دے روزی دے تدبیر کار بھی میں لکھ دینا ہوندا. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها, یعنی جڑا بچہ پیدا ہوندا ہے اپنا رزق بھی نال لے کے آندا ہے, اپنا رزق بھی. یعنی اے مشرکین عرب دی عادت ہے کہ بھوک دی وجہ نال اولاد نو کی کر دیندے ہن, قتل کر دیندے ہن. اسا ہن پیدا ہونے تو بعد البتہ قتل نہیں کردے, انہاں نو پہلے کر لیندے اندر 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 قتل کراندے ہیں نا منصوبے. اور منصوبہ بندی جڑی کردے ہیں کیوں کرنے ہیں, آخر جی اسا غریب ہیں تے ساڈے گھر بچے پیدا ہو گئے تے کھلاساں کتوں. اللہ فرماتا پتہ کیا جواب دیتا ہے لا تقتلوا خشیۃ املاق, لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقهم وإياكم. او بھوک دی وجہ نال قتل کرن والیا میں اللہ تینوں آدھا لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق, بھوک دی ڈر دی وجہ نال نہ بیٹی نو قتل کری نہ بیٹے نو قتل کری, نہ منصوبہ بندی بنا کے ڈاکٹر کو ہسپتال ونی میں ظالما. آ تینوں میں دساں اگر تیرے گھر 100 بیٹا بھی پیدا ہو ونجے تے اودی روزی کون دینے والا ہے. آ میں تینوں دساں نحن نرزقهم وإياكم, تو بھی ماں دے پیٹ چوں آیا ہے, جدا تو ماں دے پیٹ چاویں تینوں کس کھلایا تے پلایا, جدوں تو باہر آیا تینوں کون کھلاندا رہ گیا. اللہ فرماتا جس طرح تو آیا تے تیری روزی دا انتظام میں کیتا ہے, اس طرح کوئی ہور تیرے گھر آوے تے اودی روزی دا انتظام بھی کون کرن والا ہے. انتظام سارے اللہ کرن والا ہے. تے وقت جڑے منصوبہ بندی کریں انہاں دا مطلب ہے کہ انہاں دا انتظام اساں ہی کردے ہیں. او اولاد رب خود بن ویندن کہ اساں ہی پالن سنبھالن تے ذمہ دار ہے. اللہ دا یعنی دخل بھی سمجھ دے تے اے عقیدہ صحیح ہے. اچھا ہور اللہ حق بنایا, ہور بھی دساں والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین. اللہ فرماتا جدا تیرے گھر کوئی بچہ یا بچی پیدا ہو ونجے والوالدات یرضعن, اللہ فرماتا پھر اس نو دودھ پلایا کرو. یہ کیتا کرو
یہ حکم خصوصی طور تے ماں واسطے ہے. کدے واسطے ہے؟ والوالدات یرضعن اولادہن. اللہ کتنی دیر دودھ پلاوے ماں؟ اللہ دے حولین کاملین، پورے 2 سال. کتنے؟ پورے 2 سال اس بچے نو دودھ پلا. تے جیڑی ماں دی میں کیویں نو چھاتی دے نال لاواں؟ یہ تو 5-7 کلو دا بچہ جم پیا، تینوں میں چاہ ہی نہیں سکتی، اینوں میں اٹھا ہی نہیں سکتی. خاوند نوں آدھے جلدی کر بکری گن کے آ، جلدی کر کوئی گاں تے مجھ لے کے آ، تے فیڈر بھی نال لے کے آ، تے نال فیڈر بھی لے کے آ. اس جوان نو فیڈر نال پالدی پئی ہے ماں، اس جوان نو فیڈر نال پالدی پئی ہے ماں. اللہ فرماندا ہے میں حق بنایا ہے کہ تیری ماں تینوں خود دودھ پلاوے تے تاں حق ادا ہوندا ہے. ساری دنیا دیا منجاں تے گاواں دا دودھ پیوے تے حق ادا. والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین. 2 سال مکمل جڑے بچے نو ماں اپنی چھاتی دے نال لاندی ہے، پھر دی جوانی دے بھی ہور مزے ہونے. اللہ فرماندا ہے جیڑی طاقت ماں دے دودھ وچ میں رکھی ہے، پوری کائنات دے دودھ اکٹھے ہوون او دا مقابلہ نہیں کر سکدے. اگر فیڈر نال دودھ پلاون نال بچے پالنے ہونا تے اللہ اتنے 2 نہراں لاوے ہاں. اتنے 2 نہراں لانے دی ضرورت ہے؟ اللہ جو ذاتی طور تے قدرتی طور تے 2 نہراں ماں دی چھاتی دی اندر لائن، انہاں دا کیا فائدہ ہے؟ اے کیوں لائن؟ آخر اے اولاد واسطے لائن. اللہ پاک نے گھر دے اندر انتظام اس واسطے کیتا جو باہر جانے دی ضرورت بھی نہ پوے. حتیٰ کہ اولاد کے لیے اللہ پاک نے جو حقوق مقرر کیے ہیں، اگر بندہ اپنی اولاد کا حق ادا نہ کرے تو دن قیامت ہوئے مجرم ہونے. جویں اولاد اپنے والدین کی گستاخی کر کے مجرم بن دیے، گستاخی کر کے مجرم بن دیے. حتیٰ کہ ایک بچے اپنے گھر دے اندر رہندا سوندا پیا ہے، اپنے گھر دے اندر رہندا سوندا پیا ہے. چلدیاں تھوڑا جہا وڈیری عمر دا ہوئے، سیاح ہو گیا ہے، عقل تے دماغ آ گیا ہے. ہوں دے دل وچ گل پیدا ہو گئی ہے جو میں شادی نہ کراں تو میری زندگی بیکار ہے. میری زندگی کیا ہے؟ ہوں یہ گل وہ بھی سوچتا پیا ہے، لیکن وہ والدین نو اس بارے سوچ کوئی نہیں، اس نو سوچ کوئی نہیں. وہ آدھے اجے چھوٹا بچہ ہے، اجے تے بادشاہ دند بھی دودھے والے کھلوتے ہیں، اجے دی شادی دی لوڑ کوئی نہیں. وہ وال چٹے پیا کرتا ہے تے آدھے اجے بھی لوڑ کوئی نہیں. وہ لک ڈنگا پیا آدھے اجے بھی لوڑ کوئی نہیں. اے والدین دا وہ بارے سوچے تے وہ اپنی سوچ جو شادی تو بغیر میں رہنا. حتیٰ کہ ایک دن ماں نے پراٹھے پکا رکھے، مکھن والے پراٹھے بنائے، نال بادشاہ دال دلیا بنایا، ساگ بنایا جو میرا پتر کما کے آسی دوپہر دے ٹائم تے روٹی کھلا سا. لسی بھی بنائی نال کچی بھی بنائی سی، بڑے پیار تے محبت نال ڈشاں بھر کے اتنے رومال پا کے منجی دے اتنے رکھ دیتے. ہن بیٹا کما کے دوپہر دے ٹائم گرمیاں جون جولائی ہے، دوپہر تپدے کھڑے تتبے دے تے حق دے دوپہر دے اندر جدوں بیٹا آیا ہے ماں دے سامنے تے ماں ہر چیز تیار کر کے بیٹھی ہوئی ہے، ہر شے. بیٹا منجی تے بیٹھے ہاتھ بھی دھوئے سی. ہوں ماں دی بچہ بسم اللہ کھا میں تیرے واسطے تیار کیتا، لیکن بیٹا دے اما میں تا تیرے ہاتھاں دا پکا ہویا کھاونا نہیں، تیرے ہاتھاں دی پکی کھاونی کوئی نہیں. آج نا مراد اچانک کے ہو گئی جو ہن تو نہیں کھاندا رہ گیا ہے تے اج مینوں آدا میں اما دی پکی کھاونی کوئی نہیں. بیٹا دے امی ہن جب تک میرا حق ادا نہ کرے میں تیرے ہاتھاں دی پکی کھانی کوئی نہیں. او اما دی تیرا حق کی ہے جڑا میں ادا کراں؟ آدا امی او فلانی جڑی کڑی ہے او دے نال جب تک میری شادی نہ کرے میں تیرے گھر وچ کھاونا پیونا. ماں ہوں پریشان ہو گئی تے بچے جیڑی کڑی دا نام لیا وہ تے ہن کوئی وڈے گھر والے لوگ کون ہن؟ یہ ہن غریب غربا لوگ. تے او جیڑی ہے او چند ورگی ہے تے اے دا منہ توے دے پچھلی سائڈ نال ملنا ہے. اے سن مطالبہ کر دیتا ہے ماں دے اگے جو شادی کرنی ہے تے اسے ہی دے نال کرنی ہے، اور گھر وچ شادی میرے واسطے حرام تے ناجائز ہو گئی ہے.
ماں دی نام مراد ذرا شیشے وچ منہ تا ویکھ شیشے وچ منہ اپنا ویکھ اس چن ورگی کڑی نال تیرا نکاح میں کیویں کرا او اتنے بڑے دولت تے پیسے والے لوگ اسا محنت مزدوری کرن والے غریب لوگ ہیں او آدھے اماں بھاویں چہرہ ملنے تے بھاویں نہ ملنے ساڈا تا مطالبہ ایسا کر دیتا ہے جو اتنے نہ ہویا تا میں شادی آدھے اماں ایک جلے سا دو جلے سا بھوری بکری گھن کے رات بھوری بکری جو بھی ہو بنجے شادی اسے تو بغیر میں کرنی بالکل کوئی نہیں ہوں ماں حیران تے پریشان ہوندی ہے ہوں بیٹا دے ماں میں تیرے گھر وچ رہنا بھی کوئی نہیں صرف کھانے والی گل نہیں ہوں میں سروں رہنا بھی کوئی نہیں بیٹا ناراض ہو کے تے گھروں نکل پیندا ہے پیرے جُتی بھی نہیں پاوندا سرے تے کپڑا بھی نہیں پاوندا تپکدے تے ہجکدے دوپہر گرمی دی حدت شدت حرارت دا زور ہے بیٹا ناراض ہو کے ماں کولوں نس پیندا ہے ماں اپنے طور تے پریشان ہو ویندی ہے پوچھدی ہے نا مراد اس گرمی چ ہن کتے ویسے کدے کول جا کے ڈیرا لا تے آدے اماں ہن میں ماسی کول ویس کتنے ویسا ہوں ماسی دے کول ویسا ہوں ماں سوچتی ہے جو ماسی دوپہر نو ستی ہونی ہے اے ظالم جا کے انہوں تنگ کرے سی تے ہنے ون کے آسی مینوں روٹی پکا کے کھلا اونوں تنگ کرنے دے بجائے دوسرے بندے نو بلاندی ہے ماں اوہ ڈش تے پراٹھا تے ساریاں چیزاں پکیاں ہویاں چاہ کے دیندی ہے آدھی جلدی جلدی دے پہنچن تو پہلے میری بہن دے گھر وچ پہنچا دے کہ نا مراد پیاندے تے ناراض ہو کے پیاندے متا تو تنگ پیویں میرے ہتھاں دا پکیا ہوا دے سامنے رکھی تے کھلا جوڑی اے ہن اپنے طور تے جا رہے ہیں تے اے دی روٹی پانی اے دی ماں اے دے پہنچنے تو پہلے پہنچا دیتی اے گھر پہنچے ماسیا دی جی بسم اللہ میرا بھنجا آ گیا ہے اس ویلے کیویں آئے آخ بس ماسیا میں دل کر پیا میں کہ ونجا کافی عرصہ ہو گیا ہے ملاقات نہیں ہوئی دیدار نہیں ہویا اج ملنے واسطے آیا آ کے سنا بھوک آخ ڈاڈی بھوک لگی اگر کھلا دیواں تے بڑا مزہ ہو ونجنا ہے ماسی جلدی جلدی باورچی خانے دے وچوں اوہی چیزاں پکیاں پکایا کہ اگے رکھ دیندی ہے او بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھدا ہے تے ماسی پیچھے دے اللہ لعنت تے پکی ہوئی تے ماں دی ہتھاں دی بیا کھاندا ہے تے شکر بڑے بیڑے بیا کریندا ہے جتنی ماں نو نال شفقت پیار ہوندی ہے اگر بیٹا نا فرمان بھی ہو ونجے لیکن جیڑی ماں نو اپنے بیٹے دے حق دی ادائیگی دا خیال ہوندا ہے او ماں کدے بھی اپنے بیٹے نو چھوڑن واسطے تیار نہیں ہوندی اس واسطے اللہ کریم فرماندے ہیں کہ جس طرح اللہ پاک نے والدین کا حق بیان کیا ہے اسی طرح اولاد کا حق بھی بیان ایک زمانہ تھا اسلام سے آنے سے پہلے لوگ معصوم بچی کو آر سمجھتے شرمندگی سمجھتے لیکن شریعت نے آ کے اس بچی کو اتنی عصمت اور عزت کا پردہ پہنایا کہ ایک وقت تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عمرے کی نیت سے گھر سے نکل رہے ہیں کہاں نکل رہے ہیں عمرہ کرنے دی نیت نال نکلے نے مکے وچوں خارج ہون پین نکلن دا ارادہ کیتا نے تا جو دوروں ویکھدے نے کہ یتیم بچی دوڑدی ہوئی آئی کون یتیم بچی سید الشہداء حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی حضرت امامہ چھوٹی معصوم یتیم بچی اب دوڑ کے آئی چاچا چاچا دوروں آواز لا کے تے پیچھا آ کے اللہ دے پاک رسول کے نزدیک پہنچتی ہیں اتنی دیر کے اندر حضرت علی دوڑ کے اس معصوم بیٹی نو چاہ لیندے چاہ کے حضرت فاطمہ دے حوالے کر دین کہ اہل فاطمہ تیرے چچے دی بیٹی ہے حضرت فاطمہ نے جھولی دے اندر پائے تے حضرت جعفر حضرت علی دے بھائی جلدی جلدی دوڑ کے دن یا رسول اللہ اس بیٹی دا حقدار تا میں بننا اس نو تا میں ہی پالنا تے میں ہی سنبھالنا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو عرض کردا یا رسول اللہ اے دی جڑی خال ہے او میرے گھر دے اندر ہے تے میرا زیادہ حق بندا ہے کہ میں اس بیٹی یتیم نو پالا اتنی دیر دے اندر حضرت زید دوڑ کے دن یا رسول اللہ حضرت حمزہ میرا دینی بھائی بندا ہے او دی یتیم بیٹی نو میں
میں پالن واسطے تیار ہاں۔ اللہ دے پاک رسول اس عجیب و غریب منظر نو اپنے اکھاں دے نال ویکھ دیکھن تے خوش پے ہوندے نے۔ ہن 3-4 بندیاں نے دعویٰ کر دیتا ہے کہ میں اس نو پالا تے میں سنبھالا، میں پالا تے میں ایک زمانہ ہی جو جم پویا تے برداشت نہ کریندے ہن، زندہ دفن کر دیندے ہن۔ لیکن اسلام دی برکت دیکھو، قرآن دی برکت دیکھو، اللہ دے پاک پیغمبر دے اعلان دی برکت دیکھو، جو 4 بندے دعویٰ کر دین جو یتیم بیٹی نو میں پالسا، یتیم بیٹی نو میں پالسا۔ اللہ دے پاک رسول واسطے فیصلہ کرنا مشکل ہو گئی ہے۔ نبی کریم فرماندے آؤ یار میں فیصلہ کردا، اس یتیم بچی نو اٹھا کے حضرت جعفر دی گھر والی دی گود وچ بٹھا دیندے، جو ماں تو بعد زیادہ حق خالہ دا ہوندا ہے تو لے ون۔ اس واسطے جب تک آدمی اپنی اولاد کا حق ادا نہیں کرتا اس وقت تک اللہ کے نزدیک وہ مجرم ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ جس گھر کے اندر کوئی بیٹا بیٹی پیدا ہو جائے، شریعت کے اندر حکم ہے کہ سب سے پہلے اس کا نام اچھا رکھو، حسنوا اسماءکم۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں سب سے پہلے ان کے نام کیا رکھو، اچھا نام رکھنا۔ یہ شریعت کے اندر اولاد کا اللہ نے حق بنایا ہے۔ اولاد کا کیا بنایا ہے؟ تو اس نو 10 سال بعد ملتا ہے تو یہ آدھی دولت شاہ دا چو ہے، نہ اور کوئی نہیں، یہ دولت شاہ دا چو ہے۔ اگر 10 سال بعد بچی ملی تو اسی پیریں دیتی، کس دیتی؟ یہ پیراں دیتی۔ یہ نام کیا ہے؟ یہ جی پیراں بخشی۔ یہ نام کیا ہے جی؟ اے اسی جی رسول بخش، رسول بخشے۔ ایک کون ہے؟ نبی بخشے۔ اس کا کیا مطلب کہ رسول نے بخشا، نبی نے بخشا، علی بخش، علی نے بخشا، حسین بخش، حسین نے بخشا۔ حالانکہ اولاد بخشنے والا کون ہے؟ تے نا دے نال نسبت بھی کس دی ہونی چاہیے؟ نبی علیہ السلام فرماندے ہیں سب تو پسندیدہ نام عبداللہ ہے۔ اب تو پسندیدہ نام کیا ہے کہ کس دا بندہ ہے؟ تو آدھی دولت شاہ دا بندہ ہے۔ ہن یہ فرق کون آ کے کڈے؟ تے جڑا فرق کڈے تو آدھی وڈے پیراں دے منکر انہاں دے پیچھے نہیں جانا، نماز نہیں پڑھنی، انہاں دی مسیتی نہیں جانا۔ ہن تو اے رولے پاویں، اساں تینوں دسوں جو اللہ دے رسول آکھدن کہ سب تو پسندیدہ نام کیدا ہے؟ عبداللہ۔ کس کا بندہ ہے؟ اللہ کا بندہ ہے۔ جب نام بھی اچھا نہیں رکھتے، پھر اس کی پرورش بھی اچھی نہیں کرتے، نشو نما بھی اچھی نہیں کرتے، پھر ان سے توقع بھی اچھی، تربیت اچھی نہ ہوئے تو دے کولو اچھی توقع رکھنے دی اجازت۔ اس واسطے بچہ اگر معصوم تیرے گھر دے اندر رہندا ہے تے اس نو صرف اتنی ادب سکھا دیویں کہ بیٹا جب بڑوں سے ملنا ہے تو چاچا جی کر کے ملنا ہے، نانا جی دادا جی کر کے ملنا ہے، بزرگوں کر کے ملنا ہے۔ اللہ دے رسول فرماندے ہیں جیڑا والد اپنے بچے نو ایک ادب دا لفظ سکھا دیندا ہے، انج سمجھو کہ 2.5 کلو کھجور آ کے تو تقسیم کرے، صدقہ کر دیویں، 3 کلو کھجور تقسیم کر دیویں، تے ایک بندہ اپنے بیٹے نو صرف اے سکھا دے کہ بیٹا مسجد میں انج داخل ہونا ہے، گھر وچ انج داخل ہونا ہے، ابے نال انج گفتگو کرنی ہے، استاد نال انج گل کرنی ہے، اے ادب سکھاوے۔ نبی علیہ السلام فرماندے ہیں ایک سا صدقہ کرنے کولو بہتر ہے جو اپنی اولاد نو ایک لفظ ادب دا سکھا دے۔ پھر اساں اپنی اولاد نو دیندے ہیں تحفے۔ اساں کی دیندے ہیں؟ جس اولاد نال سانو زیادہ پیار ہوئے اساں اس نو ٹی وی لے دیندے ہیں۔ اساں کی لے دیندے ہیں؟ ٹی وی نہ آکھو۔ اسی اپنی اولاد نال پیار زیادہ کرا تے کے لے دے سا؟ وہ خدا دے بندے ٹی وی آکھو۔ یہ تو بیماری ہے نا، یہ ایسی بیماری ہے جیڑی اندر جا کے گھر کر دیے تو بندے دے ایمان نو کھوکھلا کر دے۔ عام ٹی وی کولو تا بچنے دی کوشش کر دیں، جیڑی ایمان دی ٹی وی او دے کولو کون بچی؟ جسمانی ٹی بی لگ ونجے تے او دا علاج ممکن ہے، اگر تیرے ایمان نو ٹی بی لگ گئی تے او دا علاج پھر ہونا۔ اس واسطے ٹی بی لے دیں کہ اے بچہ تو لے تیرے نال محبت ہے۔ اگر کوئی بہت زیادہ پیار ہوئے تے اس نو ڈش اینٹینا لے دے جو وڈی لعنت تیرے گھر وچ ہوے بیٹا، تاکہ اللہ دی رحمت دا ایک قطرہ ہی تیرے گھر وچ آوے۔ یہ اولاد نال پیار ہے کہ نہیں؟ حاجی صاحب حج تو واپس ہیں، اولاد واسطے تحفے لے کے آئے، فلمیں لے کے آئے، رنگین ٹی وی لے کے آئے، بڑے بڑے تحفے لے کے آئے۔ اللہ دے رسول فرماندے ہیں پتہ ہے سب تو بہتر اولاد واسطے کیڑا تحفہ ہے؟
یہ جتنے بندے بیٹھے ایک بندہ ہے جڑا مینوں دس دے جو اللہ دے رسول نے یہ گل دسی ہے جو اولاد واسطے بہترین تحفہ کیڑا ہے؟ کوئی ایک بندہ ہے جڑا دس دے میں اس 1000 روپے انعام دے سکتا، بہت بڑا انعام رکھا میں دس دے اگر آخو تو میں دس دے مینوں 10 روپے کون دے سی؟ یار میں کچھ بھی تسا کول نہیں لینا، میں تمہیں مفت دستا اللہ دے پاک رسول فرمانے سب تو بہترین تحفہ اپنی اولاد واسطے کہ اس نو قرآن پاک پڑھا دو، اچھی تعلیم اور تربیت اپنی اولاد نو دیونا اس تو ود کے اور تحفہ اولاد واسطے تو زمین اس نو دیویں